اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14واں پارہ حاضر خدمت ہے اور اس میں سورہ ہجر کی 98 آیات اور سورہ نحل مکمل ہے، دونوں صورتیں مکی ہیں۔ کسی وقت آرزو کریں گے یہ کافر کہ کاش کہ یہ مسلمان ہوتے۔ ربما ہی سے اس لفظ سے 14ویں پارے کی پہچان ہے۔ سورہ ہجر میں فرمایا، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس قرآن جو الذکر ہے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ واقعتاً ایک معجزہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا لیکن اس میں یہ بالکل انٹیکٹ ہے اور اللہ نے جیسے اس کی حفاظت کی ہے ویسا ہی محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کے لیے بھی دلیل ہے کہ چونکہ کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو بیان کیا کہ انسان کی عظمت کس بنیاد پر ہے۔ فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا ایک کھنکتے ہوئے، سوکھے ہوئے اور ایک سڑے ہوئے گارے کے ساتھ، اور البتہ اس سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا تھا آگ کی لپٹ سے۔ لیکن فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں نے آدم کی نوک پلک سنوار لی اور اس میں پھونکا اپنی روح سے تو فرشتوں سے کہا کہ اب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے ناپاک عزائم کا حوالہ دیا ہے کہ تم آج تو ابلیس کے جو ہے کارکن بنے ہوئے اور اس کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہو اور اسی کا کہنا مان رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن جان لو کہ قیامت کے دن کا معاملہ کیا ہوگا۔ قال رب بما اغویتنی، اور ابلیس نے یہ کہا کہ جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو اس نے اللہ سے کچھ مدت کا جو ہے مطالبہ کیا، اللہ نے اس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا قال رب بما اغویتنی، اے اللہ اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر تو مجھے حکم نہ دیتا سجدہ کرنے کا تو آج میں اس مشکل میں گرفتار نہ ہوتا، تو لہٰذا اگر میری گمراہی ہے تو تیری وجہ سے ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں زمین کے اندر بہاریں دکھاؤں گا، دل فریبیاں، دلچسپیاں پیدا ہوں، ہر چیز کو جو ہے خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا، اور یہ گویا کہ اس زمین کی بہاروں کی طرف جو ہے وہ لوٹیں گے اور میں ان سب کو جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا۔ لیکن کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے کہ جو تیرے نیک بندے اور مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کے دلوں میں اگر کوئی دنیا کی اعتبار سے کوئی غل، کوئی خفگی اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس جنت میں ان کی خفگی کو دور کر دیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر خطاب فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم، فرمایا کہ دیکھیے اے نبی آپ کی نگاہیں اس مال و متاع کی طرف نہ اٹھیں کہ جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو جو دنیا کا ساز و سامان دیا ہے، اور ان کے انجام پر آپ غمگین نہ ہوں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان کے سامنے اپنے جو ہے کاندھے جھکائے رکھیں، یعنی آپ دنیا کے مختلف لوگوں کو جو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا آپ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ کی توجہ ہو تو جو درویش ساتھی آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی توجہ ان کی طرف، شفقت آپ کی ان کی طرف ہونی چاہیے، وہ آپ کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ۔ اور فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ کہیے اور پرواہ نہ کریں ان مشرکوں کی، کیونکہ ابھی دعوت جو ہے وہ ابھی انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ چپ کے پھیل رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ببانگ دہل جو ہے علل اعلان اس دعوت کو دیں۔ اور حضور نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر وا سوا کا نعرہ لگایا اور یہ دعوت لوگ جب جمع ہوئے تو ان کو یہ دعوت ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ پیش کی، اور فرمایا جو لوگ آپ کا استہزاء کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اے نبی ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں اور لوگ جو ہے وہ جگر کو چھلنی کر دینے والے جو جملے آپ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ کس قدر جو ہے وہ بھنجتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو آپ اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی بندگی جاری رکھیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ وہ یقینی بات نہ آ جائے۔ یعنی یہ کہ اس تمسخر، استہزاء اور تکلیف اور تشدد کے مقابلے میں آپ اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کا حمد، اللہ کو سجدہ اور اس کی بندگی، اطاعت و فرما برداری، اس پر توکل، اعتماد اور بھروسہ اسی کو یاد رکھیں جب تک کہ زندگی کا آخری سانس ہو، اس وقت تک آپ نے یہ طرز عمل جاری رکھنا ہے۔ اور یہی ہمارے لیے اصل میں اسوہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی بسر کی، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نحل
سورہ نحل مکی صورت ہے اور اس کا مضمون بھی وہی ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اور کس قدر نشانیاں، اتنی نشانیاں کہ تم اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ البتہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا وہی، ان فی ذالک الآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور جو ہے واقعتاً سننے والا کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہ انسان واقعتاً اللہ کی متعدد نعمتوں کو اور اس کی نشانیوں کو دیکھے تو یقین وہ اپنے رب کو پہچان پائے گا۔ البتہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن یہ بھی جان لو کہ نعمتوں کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لے گا۔ جس نے اس نعمتوں کا حق ادا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت چوز کی ہوئی ہے، اور جو لوگ ان کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کریں گے تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور لازماً تم سے اس دن جو ہے نعمتوں کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ اس طرح ایک بات یہ سامنے آئی کہ تم اپنے جیسے انسانوں کو اللہ کے مد مقابل جو ہے معبود نہ بناؤ، اس لیے ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو نیک ہستیاں فوت ہو گئیں، ان نیک ہستیوں سے دعائیں کرتے اپنی حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے۔ فرمایا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ اس جہان سے جا چکے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ تم ان کے ساتھ کیا دعائیں کر رہے ہو اور حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے جو ہے وہ پکار رہے ہو، وہ اس بات سے غافل ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ ایک دوسرے جہان میں وہ جا چکے ہیں۔ لہٰذا ان دلائل کی بنیاد پر اپنے جیسے انسانوں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور شرک نہ کرو۔ اور فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے یہ وہی لوگ ہیں جو پھر آخرت کی تیاری نہیں کرتے، اور جب آخرت کی تیاری نہیں کرتے تو ایسے نیک لوگوں کی جو ہے وہ ان کا دامن پکڑنے کے لیے اور ان کا سہارا، ان کی سفارش لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور دنیا میں ان کا معاملہ جو ہے وہ تکبر اور اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں۔ تو در حقیقت ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں۔ آخرت پر یقین ہوتا تو یقیناً اپنے اس سفر کی تیاری کرتے۔ جیسے انسان نے اگر کہیں جانا ہے تو یقیناً آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ اس کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ لہٰذا جس کا آخرت پر یقین ہے اس کی تیاری کرتا ہے، اور جو تیاری نہیں کر رہا وہ تو پھر جو ہے دوسروں پر تکیہ رکھتا ہے کہ فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، وہ ہمیں بخشوا لے گا۔ تو یہ سارے وہ تصورات ہی ہیں، اور دنیا میں اس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ متکبر اور بڑائی اور فخر غرور اور اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب نیک لوگ فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور وہ لوگ کہ جب فرشتے جب ان کی جانیں قبض کریں گے تو کہیں گے تم پاکیزہ ہو، یقولون السلام علیکم، اور وہ ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بسبب اعمال کی بنا پر کہ جو تم نے دنیا میں وہ اعمال کیے۔ لہٰذا انسان عقیدہ صحیح ہو اور انسان کا فکر صحیح ہو تو اس کے ساتھ عمل صالح اور عمل اختیار کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اور اسی طرح شاعر کہتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ انسان کے خیالات بڑے خوبصورت ہوں لیکن یہ کہ اگر انسان بے عمل ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر دھرتی بنجر ہے تو بارش سے جو ہے اس دھرتی کے اندر کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے میں بھی، اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں بھی پاک ہو اور اس کا عمل بھی صالح ہو۔ رسولوں نے نو انسانی کو جو دعوت دی اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ طغا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز کہ جو سرکش ہو جائے۔ اسی طرح لفظ طغیانی جو آتا ہے کہ جس میں یعنی سمندر طغیانی پر ہے، اس کی لہریں بکھری ہوئی ہیں، اپنی حدود سے متجاوز ہو رہی ہیں، وہ شخصیت کے جو سرکشی اختیار کرے، یعنی اللہ کی بندگی کی حدود سے نکل جائے اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے قائل کرے، وہ طاغوت ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا طاغوت تو شیطان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی سے نکل چکا ہے۔ لوگوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی نہیں، میرا کہنا مانو، میری باتوں کو قبول کرو۔ اسی طرح انسان کا نفس بھی جو ہے وہ بھی طاغوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان اللہ کا کہنا نہ مانے اور نفس کا کہنا مانے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور اکساتا ہے، لہٰذا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔
انسان بھی طاغوت ہو سکتا جیسے فرعون اور نمرود، اس طرح کوئی خاندان بھی طاغوت ہو سکتا، کوئی ادارہ بھی طاغوت ہو سکتا۔ جو ادارہ بھی سرکشی اختیار کرے، جو چیز بھی سرکش ہو جائے، اپنی حدود سے نکل جائے، تو گویا وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کے رسولوں نے یہی کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بھی بچو۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں آپ کو 14ویں پارے کے بیان کے سلسلے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک لوگ جب وفات پاتے ہیں تو فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانیں بڑی پاکیزہ ہیں، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کا فکر، ان کی سوچ انتہائی پاکیزہ تھی، اور اس کے اندر کوئی شرک کی آمیزش نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ ان کو ان پر سلامتی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنت آج اس بنا پر ہے کہ تم نے دنیا میں جو اچھا عمل پیش کیا۔ لہٰذا انسان عقیدہ صحیح ہو اور انسان کا فکر صحیح ہو تو اس کے ساتھ عمل صالح اور عمل اختیار کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اور اسی طرح شاعر کہتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ انسان کے خیالات بڑے خوبصورت ہوں، لیکن یہ کہ اگر انسان بے عمل ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اگر دھرتی بنجر ہے تو بارش سے جو ہے اس دھرتی کے اندر کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عقیدے میں بھی، اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں بھی پاک ہو اور اس کا عمل بھی صالح ہو۔ رسولوں نے نو انسانی کو جو دعوت دی اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ طاغوت سے بچو۔ طاغوت کیا ہے؟ طغا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے وہ چیز کہ جو سرکش ہو جائے۔ اسی طرح لفظ طغیانی جو آتا ہے کہ جس میں یعنی سمندر طغیانی پر ہے، اس کی لہریں بکھری ہوئی ہیں، اپنی حدود سے متجاوز ہو رہی ہیں، وہ شخصیت کے جو سرکشی اختیار کرے، یعنی اللہ کی بندگی کی حدود سے نکل جائے اور لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی سے نکال کر اپنی اطاعت اور اپنی بندگی کے لیے قائل کرے، وہ طاغوت ہے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا طاغوت تو شیطان ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی سے نکل چکا ہے۔ لوگوں کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی بندگی نہیں، میرا کہنا مانو، میری باتوں کو قبول کرو۔ اسی طرح انسان کا نفس بھی جو ہے وہ بھی طاغوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر انسان اللہ کا کہنا نہ مانے اور نفس کا کہنا مانے، ان نفس الامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور اکساتا ہے، لہٰذا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے، انسان بھی طاغوت ہو سکتا ہے جیسے فرعون اور نمرود، اس طرح کوئی خاندان بھی طاغوت ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ جو ادارہ بھی سرکشی اختیار کرے، جو چیز بھی سرکش ہو جائے، اپنی حدود سے نکل جائے، تو گویا وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کے رسولوں نے یہی کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بھی بچو۔ جو بھی اللہ کی بندگی سے نکل گیا اور سرکش ہے، تم اس کے شر سے بھی بچو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جن پر جو گمراہی ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی کر دیتا ہے۔ اللہ حکیم اور دانا ہے، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہے، اور گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہی پر چلنا پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو گمراہی پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس نے خود گویا کہ ہدایت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دیا۔ تو یہ قانون ہدایت اور ضلالت، اس کو اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا، اور فطرت کے اندر نیکی بدی کی تمیز رکھ دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اہمیت کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو جو کچھ ان کی طرف اترا ہے اس کو آپ واضح کر دیں، کی تشریح کر دیں، اس کو بیان کر دیں، اس کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ دیکھیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تشریح ہمارے سامنے ہو۔ یعنی یہ کہ ظاہر بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی تشریح بہت ضروری ہے، کہ حضور نے بتایا کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں اور اس میں احکام جو آئے ہیں اس کی تشریح کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لہٰذا ہم قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی جو تشریح ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جو آپ نے اس پر عمل کر کے بھی ہم پر جو ہے حجت قائم کر دی، وہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی جلی جو قرآن ہے اس کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے،
اور اس کے مفہوم کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. البتہ حدیث کے مفہوم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جیسے کہ اس آیت کے اندر ثابت ہے، تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کو. ظاہر بات ہے اگر وہ بیان ہمارے سامنے نہیں ہے اور اس کی حفاظت نہیں ہے تو ہم قرآن کی تشریح کیسے کریں گے، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے، ہم قرآن پر عمل کیسے کریں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حدیث کے مفہوم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اگرچہ حدیث کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن قرآن کے الفاظ اور اس کے مفہوم دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین. آگے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی قرآن مجید کی ایک اہم ترین آیات میں سے ایک آیت آ رہی ہے، اور اس آیت کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اس کو امت نے جمعے کے خطبے کا ایک حصہ بنا دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیت ہمیشہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز پسند کرتا ہے اور یہ چیز ناپسند کرتا ہے. گویا کہ اب تم دیکھ لو کہ جو شکر کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور جو ناشکری کی زندگی بسر، تو تمہارے لیے اللہ کی پسند اور ناپسند جو ہے وہ واضح ہے. فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. ایک انصاف لفظ ہے، ایک عدل ہے. انصاف کہتے ہیں برابر برابر تقسیم کر دینا. مثلا ایک باپ کے دو بیٹے ہیں تو جائیداد ان کے اندر برابر برابر تقسیم ہو جائے گی، یہ انصاف ہے. اور عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا وہ حق دے دیا جائے، یہ عدل ہے. مثال کے طور پر ایک باپ کے اگر ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، ظاہر بات ہے شریعت کے مطابق 2 حصے بیٹے کے ہیں، 1 حصہ بیٹی کا ہے، تو بیٹی کا حصہ جو ہے وہ 1/3 ہے. لہٰذا اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو پورا پورا دے دیا جائے، یہ عدل ہے. اس کا حق یہ بنتا تھا، اس کو یہ دیا، تو عدل. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. جس کا جو حق بنتا ہے، مرد کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، عورت کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، محنت کش کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، غیر مسلم کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، اور اسی طریقے قانون کا جو حق بنتا ہے قانون کا اس کا حق دو. لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے. والاحسان، اور فرمایا تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے. احسان کہتے ہیں حسن سے بنا ہے، اس میں والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور یہ عدل سے بھی ذرا ایک درجے بلند تر چیز ہے. مثلا یہ کہ اگر کوئی مزدور ہے اور آپ نے اس کے ساتھ اجرت طے کی ہے کہ شام کو اگر تم اچھا کام کرو گے تمہیں 300 روپے دیے ہیں، اور وہ واقعتاً پوری جان کھپاتا ہے اور آپ کو اس کا کام بھی پسند آتا ہے، تو 300 روپے جو آپ نے دیے وہ تو انصاف ہے. آپ نے مزید اوپر 50 روپے دیے کہ میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوا ہوں کہ تم نے بڑی محنت کی ہے، یہ میری طرف سے جو ہے تحفہ ہے. اب یہ احسان ہے، یعنی اس کو حق سے اس کو زائد دے دینا، یہ احسان ہے. اسی طرح درجہ احسان یہ ہے کہ جو حدیث جبرائیل کے اندر ہے کہ انسان اپنے ہر کام میں اللہ کی بندگی میں حسن پیدا کرے، خوبصورتی پیدا کرے، اور ایسے جیسے سمجھے کہ گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوگا میرے ہر کام میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً وہ اپنے عمل کے اندر حسن پیدا کرے گا، خوبصورتی پیدا کرے گا. اور جیسے کلاس کے اندر اگر ٹیچر موجود نہ ہو تو بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں اور کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، لیکن پتہ ہو کہ ٹیچر سامنے کھڑا ہے تو کلاس جو ہے پورے ادب و احترام کے ساتھ جو ہے خاموشی کے ساتھ بیٹھتی ہے. تو انسان کا جب یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اپنے عمل میں اندر خوبصورتی اور حسن پیدا کرتا ہے. اور جس کو یہ تصور نہ ہو کہ اللہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، ابھی تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر انسان کا طرز عمل بالکل دوسری سمت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان اور وہ ایتاء ذی القربیٰ، اور یہ کہ قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، ان کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، قطع رحمی نہ کرو. اور 3 چیزوں سے اللہ روکتا ہے. فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، فحش سے، بے حیائی سے، عریانی سے، فحاشی سے، وہ تمام معاملات کو جو انسان کے شہوانی جذبات کو برانگیختہ کرنے والے، ابھارنے والے. ظاہر بات ہے وہ جذبات اگر برانگیختہ ہوں گے تو انسان سے جو ہے برائی کا صدور ہو جائے گا. اور یہی چیزیں شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کے جو سیکشول ارج ہے، اس کی جو ڈیزائر ہے، شہوانی جذبات ہے، ان کو برانگیختہ کیا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس چیز سے دور رہو، اور اللہ تمہیں روکتا ہے اس بے حیائی سے. اور آج دنیا نے اسی بے حیائی کے خوبصورت نام رکھ کر اور دنیا کو جو ہے چکر دے دیا ہے کہ اس کا نام جو ہے آرٹ ہے اور کلچر ہے، اور یہ کہ اس کا نام جو ہے روشن خیالی ہے، اور یہ کہ اس کے اعلیٰ تہذیب ہے اور ہماری ثقافت ہے، یہ کہ یہ تفریح اور ہماری جو ہے انٹرٹینمنٹ کا نام ہے. یہ مختلف نام جو رکھ دیے گئے ہیں یہ در حقیقت یہ شیطانی چال ہے. در حقیقت جو ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو فحاشی اور بے حیائی کی طرف لے جانے. تو اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، اور منکر سے روکتا ہے، وہ چیز کہ جس کو انسان کی صالح فطرت
ناپسند کرے اور اس کو وہ چیز ناگوار گزرے، اس سے مراد وہ حرام چیزیں، وہ منکرات، یہ شراب ہے، جوا ہے، بدکاری ہے، اور جو ہے رشوت لینا ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کو دھوکہ فریب اور جال سازی کرنا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو منکرات میں سے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں منکر سے روکتا ہے، اور آخر میں فرمایا والبغی، اور سرکشی، یہ وہی بغاوت اور طغیانی، گویا کہ جو سرکش ہو جائے، اپنی حدود سے باہر نکل جائے، کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے اور اس پر دست درازی کرے، گویا کہ اس سے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بڑی عظیم آیت ہے، اس لیے اس کو جمعے کے خطبے کا حصہ بنا دیا گیا۔ آگے فرمایا دیکھو اپنے معاہدوں کو دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی یہ کہ اگر معاہدہ کسی کے ساتھ کیا ہے تو اس نیت اور ارادے کے ساتھ معاہدہ کرو کہ اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ اور اگر انسان کی نیت میں خلل ہو تو پھر انسان معاہدہ تو کر رہا ہوتا ہے ظاہر میں، لیکن نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے، کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ تلاش کر کے میں اس معاہدے سے نکل جاؤں گا اور الزام جو ہے وہ دوسرے پر دے دوں گا۔ فرمایا یہ دھوکہ دہی کا ذریعہ ہے۔ یہ اس طریقے سے اگر کوئی اسلام کی طرف آنے والا ہے تو تمہارے اس کردار کو دیکھ کر وہ اسلام لانے سے جو ہے وہ رک جائے گا، تو اس کے گمراہی کا سبب بھی تم بن جاؤ گے۔ لہٰذا معاہدات کی پاسداری پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کو نبھاؤ، اور اس کے اندر جو ہے خام خواہ کے عذر اور بہانے تلاش نہ کرو۔ اور آج دنیا میں اس چیز کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، یعنی ڈپلومیسی ڈبل سٹینڈرڈ، دھوکہ دہی، وہ ظاہر کچھ اور حقیقت میں کچھ، اس کو ڈپلومیسی کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس کو روکتا ہے کہ تم معاہدہ کیے تو معاہدے کی پاسداری کرو۔ آگے فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو تعوذ کے ساتھ شروع کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ شیطان تمہیں جو ہے اس کے پڑھنے کے اندر کوئی تمہیں گمراہی جو ہے وہ نہ کرنے پائے۔ اور فرمایا کہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اور ایثار قربانی کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور رحیم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر تم فوری توبہ کرو تو بھی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین توابون، بنی آدم کے کل خطا کار ہیں، لیکن ان خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کی جناب میں توبہ کرنے والے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب اے نبی جو نادانی میں کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں، ثم تابوا من بعد ذالک، اور پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا، اور صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، پشیمانی ہوتی ہے، اور یہ کہ اپنے عمل کو سنوار لیتے ہیں، آئندہ نہ کرنے کا اپنے اندر ایک عزم مصمم رکھتے ہیں۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد یقیناً غفور الرحیم ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔